الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل اولئک هم الغافلون۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 179۔ سورۃ الاعراف کا خلاصہ روزمرہ درس میں آپ کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں 3 اہم مسئلے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ تسلی برائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا مسئلہ دعوی وحی الہی کی تابعداری کا حکم، اور تیسرا مسئلہ دعوی توحید۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے لیے 4 نعمتیں، 4 عذاب، اور ان کے ایک بات کہ جی ہم تو بخشائے ہیں، اس کی 4 تردیدات۔ اب سورت چونکہ آخر میں قرآن پاک کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ایک سورت کے اندر جب مختلف مضمون ذکر کر دیے جائیں تو آخر میں دوبارہ بطور خلاصہ ان کو دہرایا جاتا ہے۔ جس طرح ایک خطیب وہ بیان کرتا ہے تو بیان میں کچھ پوائنٹ کی اہم باتیں ہوتی ہیں، اس موضوع کو وہ بیان کے آخر میں دوبارہ دہرا لیتا ہے تاکہ اس پورے بیان کا مقصد اور خلاصہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اللہ کی کتاب کا یہی اسلوب ہے۔ یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ یہ تینوں دعووں سے متعلق تینوں مسئلے جو ذکر کیے گئے ان سے متعلق زجریں ذکر کریں گے کہ اگر تم نے اللہ کی توحید کا مسئلہ نہیں مانا، وحی الہی کی تابعداری نہیں کی، اور تبلیغ اس طرح نہیں کی جس طرح کہ اللہ تم سے چاہتا تھا، تو پھر تمہارے لیے بھی اللہ کا عذاب ہے، اس کے انتظار میں رہو۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، آیتیں آسان ہیں، توجہ کریں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، اور یقیناً ہم نے پیدا کیا، لِجَهَنَّمَ، جہنم کے لیے، کثیراً بہت ساروں کو، من الجن والانس، جن اور انسانوں میں سے۔ یہ ایک سوال ہے اس آیت کے متعلق کہ اللہ کہتا ہے ہم نے جن اور انسانوں میں سے بہت ساروں کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ میں نے ایک لفظی معنی کیا، مقصودی معنی نہیں کیا۔ اس پر سوال ہے کہ سورۃ زاریات آیت نمبر 56، وہاں پر اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہاں پر اللہ کہتا ہے بہت سارے جنوں انسانوں کو میں نے جہنم کے لیے پیدا کیا۔ ایک سوال یہ ہے کہ وہاں پر اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہاں پر اللہ کہتا ہے کہ جہنم کے لیے پیدا کیا، تو 2 آیتوں کا تعارض ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بہت سارے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا، جب اللہ نے جہنم کے لیے پیدا کیا تو انہوں نے اگر کفر شرک کیا تو ان کا کیا قصور؟ ان کا پھر کیا قصور ہے؟ یہ دوسرے سوال کا جواب پہلے سمجھ لیں۔ جب یہ سمجھ میں آ جائے گا تو پہلے سوال کا جواب خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔
اصل بات یہ ہے، اسلام کو کہتے ہیں لام عاقبت لجہنم۔ اس کا لفظی ترجمہ یوں نہیں کیا جائے گا کہ ہم نے پیدا کیا جہنم کے لیے، نہ، بلکہ مطلب اس کا یہ کہ ہم نے پیدا کیا، انجام ان کا جہنم ہے۔ ہم نے تو بہت سارے جنوں انسانوں کو پیدا کیا، لیکن ان کے انجام کے لیے جو کہ جہنم تھا، اور انجام انہوں نے خود اپنے اعمال سے کمایا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب یہ سوال حل ہو جاتا ہے اگر کسی کو مسئلہ تقدیر سمجھ میں آیا ہو۔ مسئلہ تقدیر میں اللہ لکھ دیتا ہے کہ جی فلانے نے چوری کرنی ہے، فلانے نے زنا کرنا ہے، فلانے نے ڈاکہ ڈالنا ہے۔ اب یہ نہیں کہ اللہ نے اس کو مجبور کر دیا، اللہ نے اپنا علم لکھا ہے، اللہ نے اپنا علم لکھا ہے۔ اختیار اب اللہ نے بندے کو دے دیا ہے کہ بندے تجھے اختیار ہے، تو جو مرضی کر۔ اللہ نے اپنا علم لکھ دیا ہے کہ فلانا بندہ فلانے وقت میں فلاں کام کرے گا، اپنے اختیار کے ساتھ چوری کرے گا، ڈاکہ ڈالے گا، زنا کرے گا، یا نماز پڑھے گا، ذکر کرے گا وہ اپنے اختیار سے۔ لیکن چونکہ اللہ عالم الغیب ہے تو اللہ کو اس کے ایک ایک کام کے کرنے کا وقت معلوم ہے، اسی کو اللہ نے لکھ دیا۔ اس کو کہتے ہیں تقدیر۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اسی طرح کہہ رہا ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو پیدا کیا، میں نے پہلے لکھ دیا تھا کہ یہ جہنمی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ جہنمی ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے ان کو جہنم میں ڈالنے کے لیے پیدا کیا، نہ، بلکہ میں نے تو پیدا کیا، آگے میں نے اختیار دے دیا، انہوں نے اپنے اعمال سے اپنے آپ کو جہنمی بنانا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے جہنمی بنانا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہمارا تمہارا اندازہ غلط ہو سکتا، بولو غلط ہو سکتا ہے، اللہ کا علم غلط ہو سکتا نہیں ہے، بس صرف بات یہ ہے۔ باقی اللہ نے بندے کو مجبور نہیں کیا۔ اور اگر پھر بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ کہتا ہے جی جب اللہ نے لکھ دیا کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی، تو اللہ نے لکھ دیا، اب میں کیوں نماز پڑھوں؟ تو اس کو کہو ٹھیک ہے جی، جب تیرا تقدیر پر ایمان ہے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے، جو اللہ نے لکھ دیا وہ تجھے ملے گا، تو جو اللہ نے رزق دے دیا ہے وہ تجھے ملے گا۔ دکان کیوں کھولتا ہے؟ گھر میں بیٹھ جانا، دکان نہ کھول۔ وہاں پر تو کہتا نہیں جی دکان میں نہیں جاؤں گا تو کماؤں گا کیسے؟ سمجھ میں آ گئی؟ وہاں پر یہ نہیں کہتا بس جی اگر اللہ نے میرے لیے رزق لکھا ہو تو دکان پر جانے کی مجھے ضرورت نہیں، نوکری پر جانے کی ضرورت نہیں، کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے اپنا علم، باقی اللہ نے بندے کو مجبور نہیں کیا۔ جب یہ مطلب سمجھ میں آ گیا تو اب اس آیت کا اور سورۃ ذاریات والی آیت کا تعارض بھی ختم ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کہتا ہم نے بہت ساروں کو پیدا کیا، انجام ان کا جہنم، انجام ان کا، اور وہاں پر اللہ ابتدا کا ذکر کرتا ہے کہ میرے پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میری عبادت کریں، انجام انہوں نے اپنا جہنم بنا لیا، انجام انہوں نے اپنا کیا بنا لیا؟ بس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جنوں اور انسانوں میں سے اکثر لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ آیت کا خلاصہ یہ، جس طرح کہ دوسرے مقام پر اللہ کہتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، بہت سارے کم بندے میرے شکر گزار۔ تو شکر گزار بندے کم ہوئے تو کیا مطلب؟ زیادہ دوسری طرف جانے والے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا۔ یا اللہ کیوں یہ جہنم میں جائیں گے؟ کیا تو نے دل نہیں دیے ان کو؟ اپنے دل سے یہ سوچتے نہیں تھے؟ کیا آنکھیں تو نے نہیں دی تھی ان کو کہ یہ حق دیکھتے؟ کیا تو نے کان نہیں دیے تھے ان کو کہ حق سنتے؟ اللہ کہتا دیے تھے۔ لہم قلوب، ان کے دل ہیں، لا یفقہون بہا، لیکن ان دلوں کے ساتھ حق بات سمجھتے نہیں۔
وَلَهُمْ أَعْيُنٌ اور ان کے لیے آنکھیں ہیں، لَا يُبْصِرُونَ بِهَا نہیں دیکھتے ان آنکھوں کے ساتھ حق، وَلَهُمْ آذَانٌ اور ان کے کان ہیں، لَا يَسْمَعُونَ بِهَا سنتے نہیں ہیں، کان ہیں سنتے نہیں۔ ان آیتوں میں بھی اشارہ کر دیا کہ میں نے تو کان بھی دیے، میں نے تو آنکھیں بھی دیں، میں نے تو دل دماغ بھی دیا تھا، میں نے تجھے مجبور نہیں بنایا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ کالانعام جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں، بلکہ ان سے بھی کیا ہیں جی؟ بدتر ہیں۔ کیا مطلب؟ جانور جو ہے نا جی، اس کو ایک کام پر لگا دو، وہ وہی کام کرتا رہے گا۔ کبھی آپ نے جانور کو دیکھا ہو، وہ جو ارٹ ہوتا ہے جس سے پانی نکالتے ہیں، گول چکر میں اس جانور کو چلا دیا جاتا ہے، وہ چلتا رہتا ہے جب تک کہ اس کو روکا نہ جائے۔ جانور اسے مالک صبح رسی کھول دیتا ہے، وہ چلا جاتا ہے چرنے کے لیے، شام کو وہ اپنے مالک کے دروازے پر خود بخود کھڑا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اپنے مالک کا دروازہ بھولتا نہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ جانور جو ہے وہ اس کا حساب و کتاب نہیں ہونا، اس کے باوجود وہ دنیا میں فائدے دیتا ہے، انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے انسان تیرا تو حساب و کتاب بھی ہونا ہے، تو لوگوں کو کیوں نقصان دیتا ہے، اپنے آپ پر کیوں ظلم کرتا ہے۔ اولئک کالانعام یہ ہیں جانوروں جیسے، بل ہم اضل بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ ایک اور مطلب بھی ہے، اور وہ مطلب یہ ہے کہ جانور کو میں نے جس کام کے لیے پیدا کیا تھا، جانور وہ اپنا سارا کام سر انجام دے رہا ہے۔ میں نے کچھ جانور پیدا کیے گوشت کے لیے، وہ قربان ہوتے ہیں، اپنا گوشت پیش کرتے ہیں۔ کچھ جانور پیدا کیے دودھ دینے کے لیے، وہ دودھ دے رہے ہیں۔ کچھ جانور پیدا کیے سواری کے لیے، وہ سواری کے لیے تمہارے لیے مہیا ہیں۔ لیکن انسان تجھے میں نے پیدا کیا تھا اپنی عبادت کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے، تو میری فرما برداری کیوں نہیں کرتا؟ اولئک کالانعام ان کی مثال، اولئک یہی لوگ کالانعام جانوروں جیسے ہیں، بل ہم اضل بلکہ بدتر ہیں سے، اولئک ہم الغافلون یہی لوگ ہیں، ہم الغافلون یہی ہیں بے خبر، غفلت والے۔ غفلت والے کیا مطلب؟ بے خبر ہیں، سست ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا، غافل تجھے گھڑیال دیتا ہے منادی، تو نے اپنی زندگی غفلت میں لٹا دی۔ یہ جو گھڑیال گھڑی چلتی ہے نا، اور سیکنڈ جب ہوتا ہے تو ٹک 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 ہو رہا ہوتا ہے، یہ گھڑیال تجھے منادی ہے، تجھے ندا دے رہا، آواز دے رہا ہے کہ تیری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ کر کے جا رہا ہے۔ غافل تو نے اپنی زندگی غفلت میں لٹا دی، غفلت میں اپنی ساری زندگی لٹا دی۔ جو وقت چلا گیا وہ وقت موت تک دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، چونکہ اوپر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ دیکھو دل ہیں سمجھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں۔ یا اللہ کیا کرنا چاہیے ان آنکھوں سے، کانوں سے کیا سننا چاہیے، دل سے کیا سوچنا چاہیے؟ فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے خوبصورت خوبصورت نام، فَادْعُوهُ بِهَا پس پکارو اس اللہ کو، بِهَا ان ناموں کے ذریعے، ان ناموں کے ذریعے اللہ کی پکار کرو۔ دل کو اللہ کی پکار میں لگا دے، آنکھوں کو بھی اللہ کی پکار میں لگا دے، کانوں کو بھی اللہ کی پکار کے اندر لگا دے۔ فَادْعُوهُ بِهَا یہ ہے تیری زندگی کا مقصد۔ فَادْعُوهُ بِهَا پس تو پکار اللہ کو، بِهَا ان ناموں کے ذریعے سے،
اور یہ آیت دلیل ہے وسیلہ بصفات الہیہ کے ساتھ، وسیلہ اللہ کی صفتوں کا وسیلہ دینا جائز ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے، یہ کہہ سکتے ہو اللہ تو رحمان ہے، تجھے رحمانیت کا واسطہ، اللہ تو رحیم ہے، تجھے تیری رحیمیت کا واسطہ، اللہ تو ستار ہے، تجھے تیری ستاریت کا واسطہ۔ اللہ کو اللہ کی صفتوں کا واسطہ دینا جائز ہے، لیکن مخلوق کا واسطہ دینا جائز نہیں ہے۔ جو قرآن نے واسطہ ذکر کیا وہ لوگ دیتے نہیں ہیں، اور جو نہیں ذکر کیا وہ لوگ دیتے ہیں۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ، چھوڑ دے ان لوگوں کو، یلحدون جو کہ ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں، فی اسماء اللہ کے ناموں میں، اللہ کے ناموں میں ٹیڑھا پن استعمال کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ناموں میں ٹیڑھا پن استعمال کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ کی ناموں پر پوری طرح ایمان نہیں رکھتے، یا ٹیڑھا پن استعمال کرنے کا مطلب یہ اللہ کا نام رحمان ہے، اس نے رحمان اپنے لیے کوئی اور مہربان بنا لیا تو اللہ کے نام میں دوسرے کو شریک بنا دیا، یہ بھی ٹیڑھا پن ہے۔ یا اللہ کے ناموں میں ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ناموں والی صفتیں یہ مخلوق میں تقسیم کرتے ہیں، یا یہ کہ اللہ کے ناموں والی صفتیں یہ نام اللہ کا نام رکھ دیتے ہیں مخلوق کا۔ لوگ کہتے ہیں نا رحمان بابا ویلی، رحمان اللہ کا نام ہے، رحمان بابا نہیں ہے، رحمان اللہ ہے۔ عبد الرحمان بابا کہو نا جی، نام اللہ کا رکھ دیا، مخلوق کا ٹیڑھا پن استعمال کیا اللہ کی ناموں کی صفتوں میں۔ سیجزون، جلدی ان کو بدلہ دیا جائے گا، ما کانوا یعملون، ان کاموں کا جو یہ کرتے تھے، وممن خلقنا، اور ان میں سے جن کو ہم نے پیدا کیا، امتن ایک جماعت ہے، یہدون بالحق، جو رہنمائی کرتی ہے لوگوں کی، بالحق، حق کے ساتھ، وبہ یعدلون، اور اس حق کے ساتھ وہ انصاف کرتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی توحید کے سچے خادم ہیں، والذین کذبوا تخویف، اور وہ لوگ کذبوا بآیاتنا جنہوں نے جھوٹ کی نسبت کی ہماری آیتوں کو، سنستدرجہم، جلد ہی ہم ان کو گھیریں گے۔ استدراج اس کو کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ کر کے گھیرنا۔ اللہ کہتا ہے میں ان کے اوپر اپنا پنجہ ڈالوں گا، عذاب ڈالوں گا، لیکن آہستہ آہستہ۔ سنستدرجہم، جلدی ہم گھیریں گے ان کو، من حیث لا یعلمون، وہاں سے کہ جہاں سے یہ جانتے بھی نہیں ہیں، واملی لہم، اور میں مہلت دیتا ہوں ان کو، ان کیدی متین، یقیناً میرا پکڑنا بہت سخت ہے، میرا پکڑنا بہت سخت ہے۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، یہاں سے اب تتمہ صورت ہے، مقاصد اربع، 4 بڑے مسئلے ذکر کیے جائیں گے، توحید، رسالت اور قیامت، صداقت الکتاب اور قیامت، یہ 4 بڑے مسئلے یہاں سے آخری صورت تک ہوں گے، انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ صلی اللہ تعالیٰ